آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے پریویس لیکچر میں سے کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لیجئے. پریویس لیکچر میں ہم نے 3 اکنامک سسٹم جو ہے ان کو انڈرسٹینڈ کیا تھا، اور کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا مکسڈ اکانومی کیا ہے، اس کے فیچرز ہم نے اسٹڈی کیے تھے. رول آف گورنمنٹ ان مکسڈ اکانومی. کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لیجیے. جی کویشچن نمبر 25. جی In view of the scarcity of means and the multiplicity of ends, the economic problem lies in making the best possible use of resources to get maximum satisfaction. ٹھیک ہے، صحیح بات کر رہا ہے کہ ریسورسز ہمارے جو ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، نیڈز ہماری انلمیٹڈ ہے. اسی لیے اکنامک پرابلم کا حل کیا ہے کہ ہمیں میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے کیسے ریسورسز کو یوز کرنا ہے. یہ ایک اکنامک پرابلم ہے. Briefly discuss how resources are allocated under different economic system to optimize their use. How resources are allocated. In words کو underline کیجئے. How resources are allocated. جی تو جو ہمارے 3 ڈیسیژنز ہیں، what to produce, how to produce, for whom to produce، ان کو ہم کہتے ہیں ریسورس ایلوکیشن ڈیسیژنز. تو جب ہم سے پوچھ رہا ہے بتاؤ کیسے ریسورس ایلوکیشن کرو گے ڈفرینٹ اکنامک سسٹم میں، تو ہم نے ان 3 کویشچن کا آنسر دینا ہے، پلانڈ اکانومی میں بھی، فری اکانومی میں بھی، اور مکس اکانومی میں بھی. ٹھیک ہے، بٹ جی بالکل تینوں لکھنے ہیں. اس نے لکھا ہوا ہے ڈفرینٹ اکنامک سسٹم لکھا ہے نا، ہاں تو تینوں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے تینوں ہمارے سسٹم ہیں. مکس اکانومی میں ہم صرف جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہی بتا دیں گے، اس کی ڈیفینیشن میں تینوں کویشچن کور ہو جاتے ہیں. پلانڈ اکانومی میں اور فری اکانومی میں تو وہ علیحدہ علیحدہ اسپیسیفکلی آنسر دیتا ہے نا، واٹ ٹو پروڈیوس، ہاؤ ٹو پروڈیوس، فار ہوم ٹو پروڈیوس. لیکن مکسڈ اکانومی میں وہ ڈیفینیشن میں ان کویشچن کو کور کر دیتا ہے کہ کمبینیشن ہوگا، کچھ ڈیسیژن میکنگ کرے گی گورنمنٹ، کچھ ڈیسیژن میکنگ ہوگی مارکیٹ فورسز کی مدد سے. جی اور کوئی کویشچن؟ کوئی کویشچن نہیں؟ چلیے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. آج کے لیکچر میں آپ کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ آج ہمارا یہ مائکرو اکنامکس کا آخری لیکچر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم میکرو اکنامکس کی طرف شفٹ کر جائیں گے. پروبیبلی آپ نے جتنی بھی اکنامکس پڑھی ہے اس میں سب سے بورنگ چیپٹر آپ کو چیپٹر 1 لگا ہوگا. پرسنلی میرا ویسے پرسنلی اگر میرے سے پوچھے تو میرا یہی خیال ہے. اس میں کنسیپٹس کم ہیں اور رٹے والی چیزیں زیادہ ہے تو اسٹوڈنٹ بور ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے جب بھی اکنامکس اسٹارٹ کرواتا ہوں کبھی چیپٹر 1 سے نہیں کرواتا، چیپٹر 2 سے. چیپٹر 2 میں کنسیپٹس ہیں، اس کے آگے بھی کنسیپٹ ہے تو انٹرسٹ ڈیولپ رہتا ہے. جہاں پہ وہ رٹے والی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ٹیپیکل سی چیزیں ہیں، تو تھوڑا سبجیکٹ بورنگ ہو جاتا ہے، انٹرسٹ بھی کم ہو جاتا ہے. یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے چیپٹر 1 اسٹارٹ ہوا ہے ہماری جو کلاس کی اسٹرینتھ ہے یہ بھی تھوڑی کم ہے. لیکن ذہن میں رکھیے گا میکرو اکنامکس زیادہ ٹیکنیکل ہے مائکرو کی نسبت. اور اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو یہ ایزی ہے مائکرو اکنامکس کی نسبت. میکرو اکنامکس میں آپ کو کوئی ٹیبل نہیں ملے گا. مائکرو میں تو آپ کو ٹیبل ملتے تھے نا، مائکرو میں کوئی ٹیبل نہیں ملے گا. میکرو میں بلا وجہ کی ایکسپلینیشن بھی نہیں ہے. مائکرو میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ہر ڈائیگرام بناتے تھے اس میں بے تحاشا ایکسپلینیشن ہوتی تھی. میکرو پیور ٹیکنیکل کنسیپٹس کے اوپر بیس کر رہا ہے میکرو. ٹھیک ہے، اور یہ پرسنلی میرے خیال میں اکاؤنٹنٹس کے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ اپروپریٹ ہے میکرو کے اوپر گریپ کرنا. تو میکرو اکنامکس میں آپ کوشش کیجئے گا کہ چھٹی نہ کیجئے. مائکرو میں اگر چھٹی کریں تو چانسز ہیں کہ خود سے ریڈنگ کر کے آپ سمجھ لیں گے. میکرو میں خود سے ریڈنگ کر کے سمجھنا مشکل ہوگا کیونکہ میکرو زیادہ ٹیکنیکل ہے مائکرو کی نسبت. بہرحال وہ جب سٹارٹ ہوگا کنسیپٹ ڈسکس کریں گے آپ کو اندازہ ہو ہی جائے گا. آج ہمارا چیپٹر 1، لیکن دیکھیں چیپٹر 1 چاہے جیسا بھی ہو ہمیں اچھا لگے یا بورنگ لگے لیکن کویشچن تو کنفرم ہے اس میں آنا ہے. تو ہم نے اس میں سے کسی کنسیپٹ کو چھوڑنا نہیں ہے. سلیکٹو اسٹڈی ہرگز نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے،
تو چیپٹر 1 بھی آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے، اس میں یاد کرنے والا مٹیریل زیادہ ہے۔ آج لاسٹ کنسیپٹ جو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں چیپٹر 1 کا، وہ ہے اسلامک اکنامک سسٹم۔ دیکھیے جو 3 اکنامک سسٹم ہم نے پڑھے ہیں یہ ویسٹرن سسٹم ہے، پلانڈ اکانومی، فری اکانومی اور مکس اکانومی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور سسٹم بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اسلامک اکنامک سسٹم، جو ان سسٹم سے ڈفرینٹ ہے، جس کے اپنے کچھ پرنسپل ہیں، ورکنگ کا اپنا طریقہ کار ہے۔ آج ہم یہ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں کہ کیا اسلام ہمیں کوئی اکنامک سسٹم دیتا ہے جو کہ ان سسٹم کے پیرالل ہو، جو ان سسٹم کو ریپلیس کر سکے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل، اسلامک سسٹم ہے۔ اور جس طرح دوسرے اکنامک سسٹم کے کچھ فیچرز تھے، اس طرح اسلامک اکنامک سسٹم کے بھی کچھ فیچرز ہیں۔ ہم ان فیچرز کو اسٹڈی کریں گے آج کے لیکچر میں، پھر ہم کمپیئر کریں گے اسلامک اکنامک سسٹم کو دوسرے اکنامک سسٹم کے ساتھ، فری اکانومی سسٹم کے ساتھ، جسے ہم کیپٹلسٹ اکانومی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیپٹلسٹ اکانومی کا مطلب کیا ہے؟ فری اکانومی۔ اور پھر ہم شریعہ لا کے بارے میں پڑھیں گے کہ شریعہ لا کیا ہے اور اسلامک فائنانسنگ کے پرنسپلز کیا ہیں۔ سب سے پہلے فیچرز، اسلامک اکنامک سسٹم کے فیچرز۔ کہتا ہے پہلی چیز اللہ از دی سسٹینر، وہ کہتا ہے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے، خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اسی طرح ہر انسان کو روزی پہنچانے کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، تو ہر انسان کو جو روزی پہنچے گی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے گی۔ پہلا بلیف ہمارا اسلامک اکنامک سسٹم میں، پہلا پرنسپل ہمارا یہ ہے، اللہ از دی سسٹینر، یعنی ہر بندے کو روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، بلکہ اسے اپنا رزق تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر گاڈ از دی ٹرو اونر آف ایوری تھنگ، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، مالک نہیں ہے کسی بھی چیز کا، اللہ تعالیٰ کا نائب۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے چیزوں کو استعمال کرنے کی، لیکن ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم لوگ مالک نہیں ہیں، ہاں ہماری کسٹڈی میں جو چیزیں ہیں ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کیا استعمال اپنی مرضی سے کریں؟ کہتے ہیں نہیں، استعمال بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنا، جن طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے انہی طریقوں کے مطابق ہم ان چیزوں کو استعمال کریں گے۔ دوسرا بلیف، دوسرا پرنسپل کہ ہر چیز کا اونر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب آپ دیکھیں اس میں کنسیپٹ کو کمپیئر کیجئے، جو ہمارا کیپٹلسٹ اکانومی یا فری اکانومی ہے اس میں کیا کہتے ہیں کہ فیکٹر آف پروڈکشن جو مرضی ہے پروڈیوسرز کی، جو مرضی پرائس ڈیسائیڈ کریں، جو مرضی سپلائی ڈیسائیڈ کریں، وہ فیکٹر آف پروڈکشن کو اون بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کنسیپٹس کو ڈسکریج کر رہا ہے اسلامک اکنامک سسٹم۔ پھر اسٹیٹ اونرشپ آف ریسورسز، وہ کہتا ہے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ٹرو اونر اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جو اسٹیٹ کے پاس ریسورسز ہیں اسٹیٹ ان کو استعمال کرتے ہوئے جو سٹیزنز ہیں ان کی بہتری کے لیے ڈیسیژن میکنگ کر سکتی ہے۔ اسٹیٹ اون ریسورسز کو اون کر سکتی ہے۔ ریسورسز سے کیا مراد ہوتی ہے؟ فیکٹرز آف پروڈکشن۔ آپ مجھے بتائیے اگر ہم اسے کمپیئر کریں کیپٹلسٹ اکانومی میں، کیپٹلسٹ اکانومی میں کنسیپٹ، فری اکانومی میں، فری اکانومی میں کنسیپٹ کیا ہے کہ ریسورسز کو کون اون کرے گا؟ پرائیویٹ فورسز، پرائیویٹ انویسٹرز یا گورنمنٹ؟ پرائیویٹ انویسٹر۔ پلانڈ اکانومی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اون کون کرے گی؟ گورنمنٹ۔ یہاں پہ کنسیپٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ اون کر سکتی ہے، لازمی نہیں ہے کرے گی، گورنمنٹ اون ریسورسز کو کر سکتی ہے۔ اگر اسے آپ کمپیئر کریں فری اکانومی کے ساتھ تو بھی یہ کنسیپٹ فرق ہے، اگر کمپیئر کریں پلانڈ اکانومی کے ساتھ تو بھی کنسیپٹ ڈیفرنٹ ہے۔ فری اکانومی کیا کہتی ہے کہ گورنمنٹ کو بالکل ریسورسز کو اون نہیں کرنا چاہیے، پلانڈ اکانومی کیا کہتی ہے؟ گورنمنٹ لازمی طور پہ ریسورسز کو اون کرے گی۔ اسلامک اکنامک سسٹم کیا کہتا ہے؟ گورنمنٹ اگر چاہے تو ریسورسز کو اون کر سکتی ہے۔ نیکسٹ، پروہیبیشن آف چارجنگ انٹرسٹ، انٹرسٹ کو ربا بھی کہتے ہیں۔ سود جو ہے وہ اسلام میں مکمل طور پر منع ہے، جبکہ فری اکانومی میں اس کی پوری اجازت ہے۔ فری اکانومی والے کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے تو غرض ہی کوئی نہیں نا کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، ہمیں تو صرف اس چیز سے غرض ہے کہ پروفٹ کس میں زیادہ ہے۔
کیونکہ فری اکانومی میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں ہے. وہ نہ گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس کو مانتے ہیں نہ ریلیجن کی انٹرفیئرنس کو مانتے ہیں فری اکانومی والے. تو ان کے نزدیک کوئی بھی چیز لیگل انلیگل کوئی بھی چیز جو ہے وہ حلال حرام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے ہر چیز جائز ہے. لیکن اسلامک پرنسپل اسلامک اکنامک سسٹم کیا کہتا ہے کہ بزنس کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں، جن میں سے ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ انٹرسٹ جو ہے وہ چارج نہیں کر سکتے، سود پہ نہ قرضہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں. اچھا اگر سود پہ قرضہ نہیں لے سکتے یا دے سکتے تو پھر اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو کیا کریں؟ کیا قرضہ بالکل ہی نہیں لے سکتے؟ نہیں لے سکتے. وہ قرض حسنہ بھی ہے، وہ یا قرض حسنہ نہ اگر دینا چاہیں تو پھر آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں پروفٹ لاس شیئرنگ کی بیس پہ. پروفٹ لاس شیئرنگ کی بیس پہ بھی تو فائنانسنگ کی جا سکتی ہے. تو انٹرسٹ کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. یہ کلیئر؟ نیکسٹ، ارننگز فرام حلال ایکٹیویٹیز اونلی. اسلامک پرنسپل کیا ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں حرام کچھ ہیں حلال، جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے آپ اسی میں انویسٹمنٹ کریں، اسی میں سے ارننگ کر سکتے ہیں. حرام ایکٹیویٹیز سے ارننگ نہیں کر سکتے. جوا لگا کے آپ ٹھیک ہے کوئی ارننگ پروفٹ نہیں کما سکتے گیمبلنگ وغیرہ کے ذریعے سے، یا ایسی ایکٹیویٹیز جس کو اسلام نے منع قرار دے دیا ہے اس سے آپ بزنس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جیسے یہ وہ شراب نوشی وغیرہ جو اس طرح کو بیچ کے اس طرح کا کوئی بزنس نہیں کر سکتے، اسلام نے منع کر دیا. صرف اور صرف حلال ایکٹیویٹی سے آپ ارننگ حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ، ہولڈنگ آف ویلتھ از ڈسکریجڈ. فری اکانومی میں آپ کو یاد ہے ایک ڈس ایڈوانٹیج میں ہم نے پڑھا تھا کہ امیر جو ہے وہ امیر سے امیرتر ہوتا جاتا ہے کیونکہ سارے کا سارا پروفٹ اسی کو جاتا ہے، اور غریب غریب ہوتا جاتا ہے فری اکانومی میں. لیکن اسلامک اکنامک سسٹم میں کنسیپٹ کیا ہے کہ جو دولت کا ذخیرہ اندوزی ہے اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. دولت کمانا منع نہیں ہے، اس کی ذخیرہ اندوزی کرنا سنبھال کے رکھنا یہ منع ہے. اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، اور ڈسکریج کیسے کیا جاتا ہے؟ صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے. زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہاں سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہ غریب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ بلیو کرتا ہے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، یا انکریج کرتا ہے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو. جبکہ جو فری اکنامک سسٹم ہے اس میں ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں ہوتی بلکہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتی ہے. جی تو بات ہو رہی تھی کہ اسلام میں ہولڈنگ آف ویلتھ یعنی دولت کو جمع کرنا اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. نیکسٹ کنسیپٹ زکوٰۃ کا. اب جو فری اکانومی ہے یا پلانڈ اکانومی یا مکسڈ اکانومی ہے جو کہ اسلامک اکانومی نہیں، اس میں بھی جو اکانومسٹ ہے وہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا کنسیپٹ لے کے آتے ہیں. یہ بات غور سے سنیے گا. جو ہمارے ٹیپیکل اکنامک سسٹم ہے نا تین، اس میں بھی اکانومسٹ کہتے ہیں کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا کنسیپٹ ہے. بھئی کیسے کنسیپٹ ہے؟ ٹیکسیشن سسٹم کے ذریعے کہ گورنمنٹ امیر لوگوں سے ٹیکس ریسیو کرتی ہے اور غریب لوگوں کو سبسڈیز وغیرہ کے ذریعے سے وہ ٹرانسفر کرتی ہے. جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام
امیروں سے پیسے لیے ٹیکس کے ذریعے اور غریبوں تک پہنچائے. تو یہ بھی ایک طرح سے ویلتھ کا فلو ہو رہا ہے رچ سے پور پیپل کی طرف. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو ایکول کرنے کا. لیکن اسلام میں کنسیپٹ یہی ہے لیکن طریقہ کار فرق ہے. کیا؟ اسلام میں ٹیکس کے ذریعے سے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کو انشور نہیں کیا جاتا بلکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. جو کام ٹپیکل اکنامک سسٹم میں ٹیکس کرتا ہے وہ کام اسلامک اکنامک سسٹم میں زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. زکوٰۃ کا کنسیپٹ بھی یہی ہے، امیر لوگ غریبوں تک پیسے پہنچاتے ہیں. ٹیکس کا کنسیپٹ بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ امیروں سے ٹیکس لے کے غریبوں تک پہنچاتی ہے. لیکن آپ کو اندازہ ہی ہے کہ ٹیکسیشن سسٹم میں ہمارے کتنے فلاز ہیں کہ لوگ خود سے زکوٰۃ دینا پسند کرتے ہیں لیکن ٹیکس دینا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. بہرحال تو یہ ہمارے کچھ فیچرز تھے. یہ فیچرز کلیئر ہو گئے جی. اللہ از دی سسٹینر، مطلب ہر چیز کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے. گاڈ از دی ٹرو اونر آف ایوری تھنگ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن ہم انسان نائب ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. اسٹیٹ اونرشپ اور ریسورسز، اگر اسٹیٹ چاہے تو کچھ ریسورسز فیکٹر آف پروڈکشن کو اون کر سکتی ہے. پریکٹسنگ آف ماڈریشن، اعتدال پسندی، یعنی کسی بھی چیز کی ایکسیسونیس جو ہے اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں پروفٹ کی کوئی پرسنٹیج نہیں ہے کہ آپ 10%، 15 یا 20% تک صرف ارن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پرسنٹیج کوئی بھی آپ پروفٹ کے ارن کر سکتے ہیں لیکن اس کا معتدل ہونا، ماڈریٹ ہونا ضروری ہے. پروفٹ پرسنٹیج اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ غریبوں کے لیے کوئی چیز جو ضروری ہے اس کو حاصل کرنا مشکل ہو. پروہیبیشن آف چارجنگ انٹرسٹ، انٹرسٹ جو ہے اس کا چارج کرنا، ریسیو کرنا منع قرار دے دیا گیا اسلام میں. ارننگ فرام حلال ایکٹیویٹیز نے، ہم جو بھی بزنس کر سکتے ہیں اسلامک اکنامک سسٹم میں صرف حلال ایکٹیویٹی سے کر سکتے ہیں، حرام ایکٹیویٹی سے نہیں کر سکتے. ہولڈنگ آف ویلتھ از ڈسکریج، دولت کی ذخیرہ اندوزی کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. زکوٰۃ ایک آلٹرنیٹو ہے ٹیکس سسٹم کا اسلامک اکنامک سسٹم میں. نیکسٹ، کمپیریزن ود کیپٹلسٹ اکانومی. کیپٹلسٹ اکانومی کا مطلب فری اکانومی. اگر ہم کمپیئر کریں اسلامک اکنامک سسٹم کو فری اکنامک سسٹم سے تو کیا کیا ڈفرینس ہے. اگر فیچرز آپ کو کلیئر ہیں اسلامک اکنامک سسٹم کے تو کمپیریزن بھی آپ کے لیے آسان ہوگا. پہلی چیز کہہ رہا ہے رائٹ ٹو اونرشپ. بتائیے فری اکانومی میں سارے کے سارے ریسورسز کا اونر کون ہے؟ جو پرائیویٹ انویسٹر ہے، جو پروڈیوسر ہے وہ اون کر سکتا ہے ریسورسز کو. سارے کے سارے ریسورسز کو اون پرائیویٹ ہی پروڈیوسر کرتا ہے. لیکن اسلامک اکنامک سسٹم میں گورنمنٹ بھی اون کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مونوپلی فری. بتائیے فری اکانومی میں مونوپلی کا رسک ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. لیکن اسلامک اکنامک سسٹم میں مونوپلی کا رسک نہیں ہوتا. گورنمنٹ انکریج کرتی ہے نیو بزنس مین کو. فائنینشیل اسسٹنس، اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، ٹپیکل جو فری اکانومی سسٹم ہے اس میں اگر پیسوں کی ضرورت ہے آپ پیسے کیسے لے سکتے ہیں؟ بینک کے سے لون لے کے اور انٹرسٹ پے کر کے. ٹھیک ہے، یہ فری اکنامک سسٹم ہے. لیکن اسلامک اکنامک سسٹم میں اگر پیسوں کی فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے کیسے ریسیو کریں گے آپ؟ فائنانس کیسے ریسیو کریں گے؟ لون لے سکتے ہیں، قرض ہنسنا بھی، انٹرسٹ نہیں، انٹرسٹ منع کر دیا گیا. قرض ہنسنا یا انویسٹمنٹ کروا سکتے ہیں پروفٹ لاس شیئرنگ کی بیس پہ. تو فائنینشیل اسسٹنس حاصل کرنے کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. پھر اکنامک فریڈم. فری اکانومی میں انویسٹر کو، پرائیویٹ جو پروڈیوسر ہے اس کو فریڈم ہے. کیا؟ جو چیز چاہے پروڈیوس کرے، جو نہ چاہے نہ پروڈیوس کرے. کیا یہ فریڈم اسلامک اکنامک سسٹم میں ہے؟ نہیں. اب تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو چیز حلال ہے صرف اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، حرام کی اجازت نہیں ہے. جبکہ جو فری اکنامک سسٹم والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کھلی چھٹی ہے، ہم جو مرضی کریں، جو مرضی چیز پروڈیوس کریں. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. جی فری اکنامک سسٹم میں کیا ہے؟ ان ایکول، اور اسلامک اکنامک سسٹم میں ایکول. ریلیٹیو اسکیرسٹی. فری اکنامک سسٹم کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ریسورسز جو ہے وہ اسکیرسٹی ہے، لمیٹڈ ریسورسز ہیں.
جبکہ اسلام کا جو کنسیپٹ ہے اسلامک اکنامک پرنسپل کا وہ اس کے اپوزٹ ہے. وہ کہتا ہے ریسورسز لمیٹیڈ نہیں ہے, ریسورسز لمیٹیڈ نہیں ہے. وہ کہتا ہے ایگزامپل دیتے ہوئے سمجھاتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے بتائیے آج سے 50 سال 60 سال 70 سال 80 100 سال پہلے کیا اتنے منرل ریسورسز جو ہے وہ نکلا کرتے تھے؟ کیا وہ جو تیل گیس جو ہے یہ زمین سے دریافت ہوا کرتے تھے؟ نہیں. لیکن جیسے جیسے پاپولیشن بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زمین کے اندر خزانے ہیں وہ زمین اپنے خزانوں کو اگل رہی ہے. تو وہ کہتا ہے ریسورسز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے, ریسورسز لمیٹڈ نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے سفیشینٹ ریسورسز ہے. کام صرف یہ کرنا ہے کہ ہر بندے نے ایفرٹ کرنی ہے اپنے ارننگ کو ارن کرنے کے لیے. ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. ٹھیک ہے, اگر پاپولیشن بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریسورسز بھی انکریز ہو جاتے ہیں. رول آف گورنمنٹ, فری اکانومی میں رول آف گورنمنٹ کیا ہے؟ منیمل. اور اسلامک اکنامک سسٹم میں رول آف گورنمنٹ کیا ہے جی؟ کہ گورنمنٹ اکانومی میں انٹرفیئر کر سکتی ہے, ریسورسز کو اون کر سکتی ہے. ایکسپلائٹیشن, کس میں ایکسپلائٹیشن پاسبل ہے؟ پور پیپل کی, کیپٹلسٹ اکانومی میں, فری اکانومی میں. اور کس میں ڈسکریج کیا جاتا ہے ایکسپلائٹیشن کو؟ اسلامک میں. یہ کلیئر؟ نیکسٹ کنسیپٹ شریعہ لا. شریعہ لا کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو یہ ٹرم کا مطلب سمجھے. شریعہ لا کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی قوانین کو آپ اکنامکس میں ایڈ کریں. شریعہ لا کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی قوانین کو اکنامکس میں ایڈ کرے. یہ تقریباً ملتی جلتی بات ہے جو ہم نے پڑھی ہے. وہ کہتا ہے پرنسپلز کیا ہیں شریعہ لا کے؟ پرنسپل, اصول جو کہ اکنامکس میں ہم نے فالو کرنے ہیں. پہلا اصول انویسٹمنٹ ان حلال ایکٹیویٹیز اونلی, یہ ہم نے فیچرز میں پڑھ لیا. دوسرا انٹرسٹ پروہیبٹڈ, انٹرسٹ جو ہے چارج نہیں کرنا. تیسرا شارٹ سیلنگ اینڈ نان ایسٹس بیک ڈیریویٹیوز پروہیبٹڈ. یہ بہتر ہے کہ اس سینٹینس کو آپ اسی طرح رٹا لگا لیں. یہ ہمارا ایڈوانس کنسیپٹ ہے جو آپ سی فیپ لیول پہ جا کے سمجھیں گے کہ یہ شارٹ سیلنگ کیا ہوتی ہے, نان ایسٹ بیک ڈیریویٹیوز کیا ہوتے ہیں. شارٹ سیلنگ یا ڈیریویٹیوز کا ایک سمپل کنسیپٹ آپ کو بتا رہا ہوں. کیا میں کوئی ایسی, اسلام یہ کہتا ہے جتنی میری انڈرسٹینڈ, میں کوئی مفتی نہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بات جو ہے وہ اتنی اوتھینٹک نہ ہو, آپ اسے اوتھینٹک سمجھے بھی نہ. کسی بھی بات پہ کوئی عمل کرنے سے پہلے مفتیان کرام سے فتویٰ لے لینا بہتر ہے, مفتی نہیں. لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جس چیز کے آپ مالک نہیں ہے آپ اس چیز کو بیچ نہیں سکتے. کسی چیز کو خریدنے سے پہلے بیچنا یہ کہلاتا ہے شارٹ سیلنگ. شارٹ سیلنگ, میں جیسے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جی میں آئندہ آنے والے دنوں میں ایگریمنٹ کر لیتا ہوں, آپ کو فار ایگزامپل 1 تولہ سونا جو ہے وہ بیچوں گا. اب کرنٹلی میرے پاس کوئی سونا نہیں ہے لیکن میں نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا کہ سونا بیچوں گا. تو میں وہ چیز آپ کو بیچ رہا ہوں جس کا میں اونر ہوں ہی نہیں. یہ شارٹ سیلنگ کہلاتی ہے. کہتا ہے یہ شارٹ سیلنگ جو ہے یا نان ایسٹ بیک ڈیریویٹیوز پروہیبٹڈ. اسی طرح ایسے ایگریمنٹ جن کے بیک پہ ایسٹس وغیرہ نہ ہو یہ ڈیریویٹیوز کہلاتے ہیں. جیسے فرض کیجئے میں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ میں 1 مہینے بعد آپ کو 1 لاکھ روپے تولہ کے حساب سے گولڈ جو ہے وہ سیل کروں گا. مہینے بعد قیمت ہو گئی 1,10,000. اب یہ میرے پاس خریدنے آئے تو میں نے کہا بھائی بات سنو, میں اگر تمہیں دیتا 1 لاکھ میں دیتا تمہیں کتنے کا فائدہ ہوتا؟ 10,000 کا. میں ابھی تمہیں 10,000 کیش دے دیتا ہوں جتنا پرائز کا فرق ہے. اب یہ دیکھیں یہ بھی ٹرانزیکشن ہے لیکن اس کے بیک پہ کوئی ایسٹ سیل پرچیز نہیں ہو رہا, صرف پیسوں کا فلو ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں جو اس طرح کی ٹرانزیکشن ہے یہ منع ہے. شارٹ سیلنگ اینڈ نان ایسٹ بیک ڈیریویٹیوز آر پروہیبٹڈ. یہ پرنسپل کلیئر ہو گئے. پرنسپل حلال ایکٹیویٹیز میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, حرام ایکٹیویٹیز میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. انٹرسٹ منع ہے اور شارٹ سیلنگ اور نان ایسٹ بیک ڈیریویٹیوز پروہیبٹڈ. پھر اسلامک فائنانس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ نے انٹرسٹ کو پروہیبٹ کر دیا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے انٹرسٹ, لیکن اس کا کوئی الٹرنیٹ بھی تو ہونا چاہیے.
اسلامک بینکنگ کا آپ نے نام سنا ہوگا. ٹریڈیشنل بینکنگ سے ٹریڈیشنل بینکنگ جو ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ ہے. اسلامک بینکنگ جو ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ نہیں ہے, لیکن لوگوں کی ضروریات تو ہیں دونوں طرح کے سسٹم میں. کیسے, کیا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ اسلام انٹرسٹ کو ایکسکلوڈ کر کے پھر بھی لوگوں کی فائنینسنگ نیڈ, جن کو پیسوں کی ضرورت ہے, وہ فائنینسنگ نیڈ میٹ کر سکے؟ مذہب بالکل ہے. اور یہ سسٹم کیا, یہ اسلامک فائنینسنگ کی کیا آپشنز ہیں, وہ دو طرح کی دو کیٹیگریز بناتے ہیں اسلامک فائنینسنگ کی. ایک پروفٹ اینڈ لاس بیسڈ اور دوسرا ایسٹس بیسڈ. پروفٹ اینڈ لاس بیسڈ ہے بیسیکلی بزنس آرگنائزیشن کے لیے, انویسٹرز کے لیے, اور ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ ہے کہ جب ہم نے کنزیومر کے لیے, جنہوں نے کچھ چیزیں خریدنی ہیں, یہ پروڈیوسرز کے لیے ہیں, بزنس مین کے لیے, اور یہ کنزیومر کے لیے. جیسے فرض کیجئے اگر کسی ایک پرسن کے پاس آئیڈیا ہے, پیسے ہیں, آئیڈیا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹریڈیشنل بینکنگ میں کیا ہوتا ہے, وہ بینک کے پاس جاتا ہے, بینک سے لون لیتا ہے اور ہر منتھ یا کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی انٹرسٹ پے کرتا رہتا ہے. یہ ٹریڈیشنل بینکنگ ہے. اسلام میں چونکہ یہ منع ہے اسی لیے اس کو رول آؤٹ کر دیا گیا. اب کیا کوئی ایسا سسٹم ہے جس میں اس بندے کی ضرورت پوری ہو سکے, جس کے پاس آئیڈیا تو ہے لیکن پیسے نہیں, اسکل بھی ہے, پیسے نہیں ہیں بزنس چلانے کے لیے؟ سبب بالکل ہے کہ وہ پروفٹ اینڈ لاس بیسس, شیئرنگ بیسس پہ فائنانس حاصل کریں. دو آپشنز ہیں اس کے پاس, ایک مضاربہ, ایک مشارکہ. آپ نے پارٹنرشپ کا نام سنا ہوگا, اس کو ہم اسلامک ٹرمینالوجی میں مشارکہ کہتے ہیں. کہ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں, آپ کسی دوسرے کو اپنے ساتھ لون لینے کی بجائے کسی دوسرے کو اپنے ساتھ ملا لیں, جو پروفٹ ہوگا اس کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا. یہ مشارکہ. دیکھیں اس میں بھی پیسوں کی ضرورت پوری ہو گئی اور انٹرسٹ سے بھی بچ گئے. دوسرا ہے مضاربہ. مضاربہ اور مشارکہ میں تھوڑا فرق ہے, فرق سمجھیے گا. اگر تو دو لوگ آپس میں ملتے ہیں, دونوں کے پاس پیسہ ہے, دونوں کے پاس اسکل ہے, ٹائم لگاتے ہیں دونوں بزنس میں, اور پھر پروفٹ ہوتا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں مشارکہ. یہ ٹیپیکل پارٹنرشپ ہے. اور اگر ایک بندے کے پاس پیسہ ہے, اسکل نہیں, دوسرے بندے کے پاس اسکل ہے, پیسہ نہیں, اب یہ دونوں مل جائیں, ٹھیک ہے, اور جس کے پاس اسکل ہے وہ بزنس کرے, جو بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ دونوں آپس میں شیئر کریں, اسے ہم کہیں گے مضاربہ. مشارکہ اور مضاربہ میں فرق ہے. مشارکہ میں شراکت داری, ٹیپیکل پارٹنرشپ. مضاربہ میں ایک بندہ اسکل لگا رہا ہے اور دوسرا بندہ انویسٹ کر رہا ہے پیسے. فائدہ ہوتا ہے تو دونوں جو بھی ریشو ایگری کی ہوگی انہوں نے ایگری کر لیں گے. نقصان ہوتا ہے تو جس کا کیپٹل تھا اس کا نقصان ہوا, اور جس نے اپنا وقت, اسکل لگائی تھی, پیسہ لگایا تھا, اس کا وہ نقصان ہوا. تو مشارکہ اور مضاربہ میں فرق سمجھ آ گیا. مشارکہ ٹیپیکل پارٹنرشپ, دونوں پارٹیز کنٹریبیوٹ کریں گی مینجمنٹ میں حصہ لے کے. مضاربہ میں صرف ایک پارٹی مینج کر رہی ہوگی, دوسری پارٹی فائنانس لگا رہی ہوگی. اس کے بعد آتے ہیں ایسٹ بیسڈ. ایسٹ بیسڈ فائنانسنگ کا مطلب کیا ہے؟ کنزیومر کو فرض کیجئے جیسے آج کل ہے, اگر ہم ایک گاڑی خریدنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک ہی وقت میں اتنے پیسے نہیں ہیں, سیلری پرسن نے گاڑی خریدنی ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ بینک کے پاس جاتا ہے, لیز پہ گاڑی نکلوا لیتا ہے. اب بینک اس کے اوپر انٹرسٹ چارج کرتا ہے. کیا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ اس کنزیومر جس کو سیلریڈ پرسن ہے, اس کو گاڑی کی ضرورت ہے, اس کو گاڑی بھی مل جائے اور وہ انٹرسٹ سے بھی بچ جائے؟ گاڑی بھی مل جائے اور انٹرسٹ سے بھی بچ. وہ کہتے ہیں بالکل یہ پاسبل ہے. اب یہ کس طریقے سے پاسبل ہے یہ سنیے گا. دو آپشنز ہیں, ایک مرابحہ اور ایک اجارہ. ایک مرابحہ فائنانسنگ اور دوسرا اجارہ فائنانسنگ. مرابحہ فائنانسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ بینک اس کسٹمر کو پیسے نہیں دیتا کہ یہ پیسے لے لو اور گاڑی خرید لو. بینک فائنانس پرووائڈر نہیں بنتا, بینک سیلر بن جاتا ہے. بینک کہتا ہے اچھا تمہیں گاڑی چاہیے, میں گاڑی دے دوں گا. مارکیٹ سے جا کے کسٹمر کی پسند کی گاڑی بینک خرید لیتا ہے. اس گاڑی کی قیمت ہے فرض کیجئے 20 لاکھ. یاد رکھیے اسلام میں پروفٹ پرسنٹیج فکس نہیں ہے. اگر 20 لاکھ کی کوئی چیز کسی نے خریدی اور وہ 21 لاکھ 22 لاکھ 25 لاکھ میں بھی بیچنا چاہتا ہے,
اور سیلر ایگری کرتا ہے تو وہ ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. بینک نے 20 لاکھ کی گاڑی خریدی, مارکیٹ ریٹ 20 لاکھ ہے, بینک اس سے کہے گا ہاں بھائی یہ 25 لاکھ میں خریدتے ہو, وہ کہے گا ٹھیک ہے 25 لاکھ میں خریدتا ہوں. اب بینک پیسے نہیں دے رہا, ذہن میں رکھیے گا, بینک کیا کر رہا ہے, گاڑی سیل کر رہا ہے, بینک سیلر ہے, اور اس کی قسطیں طے ہو جائیں گی کہ آپ ہر مہینے اتنی قسط دیں گے. اب اس میں دیکھیں ایک دفعہ پرائس فکس ہو گئی, اب اس پرائس نے بعد میں انکریز نہیں ہونا, تو انٹرسٹ کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا. لیکن بینک نے اپنا پروفٹ مارجن بھی رکھ لیا جو 5 لاکھ ہے, ٹھیک ہے, بینک کا بھی فائدہ ہو گیا اور کنزیومر کا. اس میں اہم چیز یہ ہے ٹریڈیشنل بینکنگ میں اگر آپ ڈیلے کرتے ہو یا ڈیفالٹ کرتے ہو آپ کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے, لیکن یہاں پہ جب آپ مرابع فائنانسنگ کے ذریعے سے ٹرانزیکشن کریں گے, چونکہ اس میں انٹرسٹ انوالو ہے ہی نہیں, ایک دفعہ پرائس فکس ہو جائے وہ پھر چینج نہیں ہوگی, وہ ڈیفالٹ کرنے کے باوجود پرائس وہی رہے گی, ورنہ تو وہ انٹرسٹ ایلیمنٹ آ جائے گا نا. مرابع فائنانسنگ سمجھ آئیے آپ کو, اس میں بینک پیسے پرووائڈ نہیں کر رہا, چیز سیل کر رہا ہے. نیکسٹ مرابع کے ساتھ ملتی جلتی ایک ہے اجارہ. اجارہ میں مرابع اور اجارہ میں فرق کیا ہے؟ مرابع میں بینک اونرشپ آف گڈ ٹرانسفر کر دے گا سٹارٹ میں ہی, اجارہ میں اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوگی, بلکہ اجارہ کا مطلب یہ ہے کہ بینک گاڑی پرووائڈ کرے گا اس کو رینٹ کی بیس پہ, جسے ٹیپیکل لینگویج میں ہم لیزنگ کہتے ہیں نا, لیزنگ, اسے ہم اجارہ کہتے ہیں اسلامک ٹرمینالوجی میں. اب اس میں مرابع میں تو گاڑی کی اونرشپ شروع میں ہی ٹرانسفر ہو گئی, سیل جو ہو گئی, یہ سیل کی ٹرانزیکشن ہے, یہ سیل کی نہیں اجارہ, یہ رینٹ کی ٹرانزیکشن ہے. اس میں ہم منتھلی رینٹ پہ کوئی گاڑی جو ہے یا کوئی چیز گھر ہے وہ ہم بائر کو دے رہے ہیں, بائر ہر مہینے وہ رینٹ یہ ایگریمنٹ اگر 5 سالوں کا ہے 5 سال تک وہ رینٹ دیتا رہے گا. 5 سال جب ختم ہو جائیں گے بائر وہ چیز واپس لا کے بینک کے حوالے کر دے گا, بینک چاہے تو آگے فردر کسی اور کو رینٹ پہ دے دے, چاہے تو اس کو سیل کر دے. اگر 5 سال کا ایگریمنٹ ہوا ہے اور 5 سال کے اینڈ پہ کسٹمر گاڑی بینک کو واپس کر دیتا ہے, اسے کہتے ہیں اجارہ. اور اگر 5 سال کے بعد بینک اس گاڑی کو سیل کر دیتا ہے اسی کسٹمر کو, اسے کہتے ہیں اجارہ و اقتناء, یعنی رینٹ بھی دیا اور رینٹ کے اینڈ پہ گاڑی بھی ٹرانسفر کر دی, اسے کہتے ہیں اجارہ و اقتناء. ٹھیک ہے, اجارہ سن لیں. اسلامک فائنانسنگ میں فائنانسنگ بزنس مین کے لیے بھی آپشن اویلیبل ہے, کنزیومر کے لیے بھی آپشن اویلیبل ہے. بزنس مین کے لیے جو فائنانسنگ ہے اسے کہتے ہیں ہم پروفٹ اینڈ لاس بیسڈ فائنانسنگ. کنزیومر کے لیے جو آپشنز ہیں اسلامک اکنامک سسٹم میں اسے کہتے ہیں ہم ایسٹ بیسڈ فائنانسنگ. بزنس مین, اگر آپ بزنس مین ہیں اور آپ کو پیسے چاہیے بزنس کے لیے, آپ کے پاس 2 آپشنز کیا ہیں, مضاربہ فائنانسنگ کے ذریعے کسی سے پیسے لے لیں یا مشارکہ کے ذریعے. مشارکہ کیا ہے؟ پارٹنرشپ. کیا اس میں انٹرسٹ ریسیو پے کیا جائے گا؟ نہیں, بلکہ جو بھی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ریشیو ایگری ہوتی ہے اس کے مطابق کنٹریبیوشن ہو جائے گی, پروفٹ جتنا بھی ہوا ہے وہ پے کر دیا جائے گا. مضاربہ میں بھی یہی کنسیپٹ ہے کہ پیسے لیں گے اور جتنا پروفٹ ہوگا وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ مشارکہ میں دونوں پارٹیز کا پیسہ لگا ہے, دونوں پارٹیز کا ٹائم لگا ہے, دونوں پارٹیز کی اسکل لگی ہے مشارکہ میں. مضاربہ میں ایک پارٹی کا پیسہ ہے اور دوسری پارٹی کے ٹائم اینڈ اسکل ہے. جب پروفٹ ہوگا تو پہلے سے جو ریشو ڈیسائیڈڈ ہے اس کے مطابق پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. اگر لاس ہوتا ہے تو جس نے کیپٹل انویسٹ کیا تھا اس کے پیسے گئے, جس نے اپنی اسکل اور ٹائم انویسٹ کیا تھا اس کا اسکل اور ٹائم ضائع ہوا. مضاربہ مشارکہ کلیئر. اب کنزیومر کے لیے کون سی فائنینسنگ پاسبلٹیز ہیں؟ پہلے مرابع اور اجارہ. مرابع اور اجارہ میں فرق کیا؟ مرابع ہے سیل کی ٹرانزیکشن, اجارہ ہے رینٹ کی ٹرانزیکشن. مرابع میں کیا ہوتا ہے؟ بینک چیز مارکیٹ سے پہلے خود خریدتا ہے اور پھر وہ کسٹمر کو آگے بیچتا ہے. سٹارٹ میں یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ بیچ رہے ہیں, اونرشپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ہاں, بینک اپنا پروفٹ مارجن بڑھا لیتا ہے جو کہ مارکیٹ سے زیادہ ہوتا ہے, دونوں کو پتا ہے مارکیٹ سے زیادہ پروفٹ مارجن ہے, لیکن دونوں ویلنگ ہوتے ہیں. کسٹمر کیوں ویلنگ ہے؟ اسے پتا ہے انسٹالمنٹ میں چیز مل رہی ہے.
اگر آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کتنی انسٹالمنٹ ہوگی، چیز کی پرائس کیا ہوگی، تو مارکیٹ سے زیادہ ریٹ آپ ایگری کر سکتے ہیں. یہ انٹرسٹ نہیں ہوگا، یہ ایکسٹرا پروفٹ سمجھا جائے گا، انٹرسٹ نہیں سمجھا جائے گا. مارکیٹ میں ایک چیز اگر 10 لاکھ کی مل رہی ہے، ایک بینک نے 12 لاکھ کی اس کو بیچ دیا، تو اسے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ انٹرسٹ ہے، یہ ایکسٹرا پروفٹ ہے. شرط کیا ہے؟ پرائس ایک دفعہ فکس ہو گئی، وہ چینج نہیں ہوگی، اور کسٹمر سے کوئی ایکسٹرا پیسے بینک حاصل نہیں کرے گا، کیونکہ انٹرسٹ بیسیکلی ہوتا ہے منی آن منی. ٹھیک ہے، اگر آپ چیز سیل کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ ایکسٹرا پیمنٹ لے رہے ہیں تو پھر وہ انٹرسٹ نہیں کہلائے گا، وہ پروفٹ کہلائے گا. اسی طرح ایسٹ بیسڈ فائنانسنگ کیا ہے؟ یہ مرابع کلیئر ہوگی آپ کو، کانٹریکٹ فار سیل. پھر اجارہ کیا ہے؟ اجارہ کا مطلب یہ ہے کہ رینٹ پہ کسی کو کوئی چیز دینا ہے. اس میں بینک اونرشپ ٹرانسفر نہیں کرے گا، استعمال کرنے کے لیے دے گا 5 سال یا 10 سال کے لیے. 5 سال کے بعد وہ کسٹمر چیز واپس بینک کے حوالے کر دے گا، تو یہ اجارہ ہے. اور اگر 5 سال کے بعد جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اینڈ پہ بینک وہ چیز اسی کسٹمر کو سیل کر دے، وہ پھر اجارہ و اقتناء کہلاتا ہے. یہ اجارہ کی ایک ٹائپ ہے. جی نہیں، یہ کرائے پہ دے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی گھر کرائے پہ دیتا ہے کوئی. ہاں لیکن یہ انٹرسٹ ہے منی آن منی، یہ منی آن منی نہیں ہے، یہ آپ نے چیزیں ریسیو کی ہیں اس کے بدلے میں آپ پیسے دے رہے ہیں. رینٹ جی پیسے دیتے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، آگے وہ چیز وہ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی منتھلی سر ہم پے کرتے رہتے ہیں جو بھی. ہاں یہاں پہ دیکھیے پیمنٹ منتھلی ہو رہی ہے دونوں کیسز میں. پیمنٹ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے سر انٹرسٹ بھی منتھلی پے کرتے ہیں، یہ بھی منتھلی پے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ ادھار لیا اس کے بدلے میں ایکسٹرا پیسے پے نہیں کر رہے. یہاں پہ آپ نے ایک چیز خریدی ہے، اس کی انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں. یہ انٹرسٹ نہیں ہے. انٹرسٹ تو تب ہوتا جب میں نے 1 لاکھ لیا اور 1,10,000 واپس کر رہا ہوں. میں ایک دفعہ کی کنسپٹ اس میں یہی ہے، ایک دفعہ جو پرائس ڈیسائیڈ ہوگی اس کو چینج نہیں کرنا. اور یہ ایک طرح سے رینٹ ہے، جیسے گھر رینٹ پہ لیتے ہیں اس طرح گاڑی رینٹ پہ لے لی، اور جو بھی رینٹ فکس ہو گیا وہی پے کرنا. تو یہ ہمارے اسلامک فائنانسنگ ہے، موڈز آف اسلامک فائنانس. جی کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ اب آج گھر جا کے آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو ریڈ کرنا ہے، چیپٹر 1 کو یاد کر لیجئے. اب کل کے لیکچر میں یاد رکھیے، اچھا کل سے ہم انشاءاللہ میکرو اکنامکس سٹارٹ کریں گے. آپ نے میکرو اکنامکس میں چھٹیاں نہیں کرنے. میکرو اکنامکس ٹیکنیکل ہے مائکرو کی نسبت. اور چیپٹر 1 کے جو ایم سی کیوز ہیں ٹوٹل شاید 41 ایم سی کیوز ہیں. پہلے فرسٹ 20 ایم سی کیوز کل ہم سٹارٹ میں ڈسکس کریں گے، اس کے بعد میکرو اکنامکس کی طرف موو کریں گے، اور پرسوں کے لیکچر میں باقی جو ریمیننگ 21 ایم سی کیوز ہوں گے وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. کلیئر ہو گیا؟ یہ چیپٹر 1 تھوڑا سا بورنگ یا میموری ٹیسٹنگ والا چیپٹر ہے، لیکن اس میں کسی کنسیپٹ کو سکپ نہ کیجیے گا. کویسچن اس میں سے لازمی آئے گا، ایزی مارکس ہیں اگر کویسچن آ گیا اس میں. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں.